کو مکرو بغا سے قتل کرنا تھا، یہ کام اس شیر کو مکرو بغا سے قتل کرنا تھا، یہ کام اس مرد میدان کے لہو میں ہاتھ بھرنا تھا۔ لرزتے تھے عرب کے کوہ صحرا نام سے جس کے، ملی تھی پختگی اسلام کو اسلام سے جس کے، وہ حمزہ ام عالی مرتبت سردار عالم کے، سپہ سالار اول اس سپہ سالار اعظم کے، وہ حمزہ یعنی روح سرفروشی جان جاں بازی، وہ حمزہ لشکر اسلام کا سب سے بڑا غازی، وہی حمزہ قریشی افسروں کو مارنے والا، کیا تھا بدر میں کفار کو جس نے تہو بالا، وہی زیغم شکار و شیر افغن غازی دوراں، اسی کو قتل کرنے کے یہاں درپیش تھے ساما۔ کہا اب ہند بنت عتبہ نے وحشی کو بلوا کر کہ ہم سب عورتیں آئی ہیں مکے سے قسم کھا کر مسلمانوں سے مقتولوں کا بدلہ لے کے جائیں گی، ہم ان کا خون چاٹیں گی، ہم ان کا گوشت کھائیں گی۔ کیا ہے قتل حمزہ نے میرے بھی سربراہوں کو، ملایا خاک میں عالی تباروں کج کلاہوں کو، میں اس کا دل جگر گردے مزے لے لے کے کھاؤں گی، لہو اس کا پیوں گی، ہڈیاں اس کی چباؤں گی۔ ارے وحشی کسی ترکیب سے، دھوکے سے، ہیلے سے، کہیں پوشیدہ ہو کر اپنے حربے کے وسیلے سے کسی صورت سے ہو حمزہ کو جا کر قتل کر وحشی، دکھا دے اس کا لاشا، مجھ کو لا دے اس کا سر وحشی۔ میں تجھ سے کر چکی ہوں پہلے بھی انعام کا وعدہ، زر و گوہر کا وعدہ، عزت و اکرام کا وعدہ، میرا یہ کام کر وحشی، میں تجھ کو شاد کر دوں گی، علاوہ اور باتوں کے تجھے آزاد کر دوں گی۔ یہ کہہ کر پیشگی بھی دے دیے کچھ سکہ ہائے زر، ہوئی حرص و ہوس غالب غلام پست ہمت پر، کہا بی بی تمہارا کام مہلک بھی ہے مشکل بھی، کہ حمزہ مرد میدان بھی ہے دور اندیش و عاقل بھی، اگر چھپتے چھپاتے پڑ گئی اس کی نظر مجھ پر تو فوراً آ پڑے گا وہ بشکل شیر نر مجھ پر، وہاں اظہار چابک دستی و کاریگری مشکل، وہاں وحشی کی 100 جانیں بھی ہو تو جاں بری مشکل، خود اپنی موت سے لڑنا خرد سے دور ہے بی بی، مگر خیر آپ کی خاطر مجھے منظور ہے بی بی، مہرباں لے کے ایک ٹیلے کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا، رہوں گا تاک میں اپنا مقدر آزماؤں گا، اگر موقع ملا تو قتل کر ڈالوں گا غازی کو، زمیں پر سر نگو کر دوں گا اللہ کے نمازی کو۔ غرض قول و قسم کے بعد وحشی بھی ہوا رخصت۔ ابو سفیان نے ساری گفتگو سن لی، بسد راحت رہا خاموش ظاہر میں مگر مسرور تھا ظالم، طریق جنگ پر اپنے بہت مغرور تھا ظالم، مگر دل میں خوشی میں بھی رہین ناصبوری تھی، ابھی تیاریوں کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ ابو سفیان لے کر ساتھ اپنے 2 غلاموں کو چلا تاکہ دیکھے اپنے جنگی انتظاموں کو، مرتب ہو رہے تھے کینہ کار اپنے طریقے سے، پیادے اپنے ڈھب سے، شاہ سوار اپنے طریقے سے، کمانے تیر نیزے گرز ڈھالیں اور شمشیریں مہیا ہو چکی تھیں، قتل انسانی کی تدبیریں، اندھیری رات تھی، خلق خدا پر نیند تھی طاری، یہ انسانی درندے تھے مگر مصروف تیاری، جدھر ڈالی نظر تیاریوں کا حشر برپا تھا، خاموشی تھی مگر بیداریوں کا حشر برپا تھا، ستارے دیکھتے تھے اور دل ہی دل میں روتے تھے، یہ میدان میں گڑھے کس کے لیے مغز پوش ہوتے تھے، یہ کیسے مشورے ہوتے تھے ان قرشی رئیسوں میں، یہ کس کے واسطے پتھر بھرے جاتے تھے کیسوں میں، قریشی عورتیں خیمہ بخیمہ کیا سناتی تھیں، کوئی افسون پڑتی تھیں، کوئی جادو جگاتی تھیں، اندھیری رات نے آفات کا لشکر نکالا تھا، خدا معلوم ہنگامے سحر کیا ہونے والا تھا۔ اندھیری رات چھاپا مارتی ہے جب نگاہوں پر، اتر آتے ہیں فرزندان تاریکی گناہوں پر، زمیں بدبخت فرزندوں کا ایک تومار جنتی ہے، یہ ناہموار ماں اولاد ناہموار جنتی ہے، لہو روتی ہے مٹی اس خمیر بد صفاتی پر، کہ شب بھر لوٹتے ہیں سانپ بیچاری کی چھاتی پر، بشر ہیں
بھیڑیے ہیں، سانپ بچھو ہیں کہ چیتے ہیں، سمجھ کر شیر مادر دوسروں کا خون پیتے ہیں۔ خدا کی بے ضرر مخلوق کو جینا نہیں ملتا، مگر کہ ڈر سے پانی گھاٹ پر پینا نہیں ملتا۔ چرندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں مامن سر چھپانے کو، کمی گاہوں سے اٹھتے ہیں درندے پھاڑ کھانے کو۔ یہ کہتی ہے دہاڑے شیر کی، ہاتھی کی چنگھاڑے، ادھر آؤ تمہیں روندے، ادھر آؤ تمہیں پھاڑے۔ سکوتے شب میں رم کرتے ہیں آہو، مرغزاروں سے نکل آتے ہیں زہری اژدہے تاریک غاروں سے۔ پڑے ہیں باد رفتاروں کو اپنی جان کے لالے، تعاقب میں چلے آتے ہیں ظالم رینگنے والے۔ نہیں آتی جو بھیڑیں گلہ بانوں کی پناہوں میں، سحر کو ہڈیاں ان کی ملا کرتی ہیں راہوں میں۔ رقے آفاق پر جس دم سیاہی پھیل جاتی ہے، تباہی پھیل جاتی ہے، تباہی پھیل جاتی ہے، بہت تاریک ہو جاتی ہے انسانوں کی آبادی، یہاں شب لے کے آتی ہے سیاہ کاری کی آزادی۔ یہاں سودا ہے جسم و جاں کا، روحوں کی خریداری، سرے بازار ہوتی ہے ہوس کی گرم بازاری۔ بدی چولا بدل کر غاز مل کر کبر سے تن کر، تھرکتی ہے اندھیری رات میں پرچھائیاں بن کر۔ حسینہ ڈائنے جن سے بلائیں بھی لرز جائیں، گناہ کی بیٹیاں ڈس لینے والے سانپ کی مائیں۔ سڑی مٹی سے اور بودار خون سے ہے خمیر ان کا، اندھیری رات کے اجزاء سے بنتا ہے ضمیر ان کا۔ بلائیں جب بھی اس معمورے فانی میں آتی ہیں، اسی گندے لباس حسن انسانی میں آتی ہیں۔ بپا کر لے تہے دامان شب محفل چراغوں کی، یہ کرتی ہیں نمائش برس کے مکروہ داغوں کی۔ رفیقان گناہ ان کے عجب بے پیر ہوتے ہیں، یہی وہ سانپ ہیں جو زہر پھیلاتے ہیں دنیا میں، وبا بن جاتے ہیں، طاعون بن جاتے ہیں دنیا میں۔ خدا سے ان کو کیا پردہ کہ شب ہے پردہ دار ان کی، ہوس ظلم آفری ان کی، نظر آدم شکار ان کی۔ بسا اوقات لعنت آدمی کا روپ بھرتی ہے، شیاطین کے ادھورے کام کی تکمیل کرتی ہے۔ خدا کے بالمقابل لے کے دعوے خالقیت کے، جماتی ہے یہ مٹی دبدبے اپنی حکومت کے۔ یہ ایوانات شاہی میں ریاست بن کے جاتی ہے، وزارت کے قلمداں میں سیاست بن کے جاتی ہے۔ ریاست کا مرقع عیش کی مکروہ تصویریں، سیاست کے لوازم تازیانے اور زنجیریں۔ بدل جاتا ہے معیار شرافت اس زمانے میں، خوشی ملتی ہے ننگو نام کا پردہ اٹھانے میں۔ مسرت کا ذریعہ جام مل ٹھہرائے جاتے ہیں، دنی الطب مختاران کل ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ فاتح بن کے جب کشور کشائی کو نکلتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے ان کے راستوں میں، شہر جلتے ہیں، قدم سے ان کے ہوتا ہے یہ رنگے گلشن ہستی۔ کہیں سڑتی ہوئی لاشیں، کہیں اجڑی ہوئی بستی، بنی نوع بشر کی ہڈیوں کے ہار بنتے ہیں، سروں سے یادگار فتح کے مینار بنتے ہیں۔ ہے یکساں قابل تعزیر جھوٹا ہو کہ سچا ہو، کوئی بھی رحم کے قابل نہیں، ماں ہو کہ بچہ ہو۔ علانیہ خدا کے نام کی توہین ہوتی ہے، خود اپنی خود پرستی کی بڑی تحسین ہوتی ہے۔ ستم ایجاد کو بے دادگر کو داد ملتی ہے، سزاواران لعنت کو مبارکباد ملتی ہے۔ عدالت منہ چھپا لیتی ہے محرومی کے پردے میں، شرافت دفن ہو جاتی ہے مظلومی کے پردے میں۔ جفاکاری کے ہاتھوں سے وفا کا خون ہوتا ہے، نہیں ہوتا کوئی قانون یہ قانون ہوتا ہے۔ نہیں آتا میسر تشن لب معصوم کو پانی، ہوا کرتی ہے لیکن خون انسانی کی ارزانی۔ سکوت شب میں ہل جاتی ہیں ایوانوں کی بنیادیں، کہ خاموشی کا ہے مفہوم چیخیں اور فریادیں۔ وہ روحیں جن کی پیاری عصمتیں
برباد ہوتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، کشمکش کرتی ہیں، روتی ہیں، مگر ایمان بچنے کا سہارا ہی نہیں کوئی، سوائے جان دے دینے کے چارہ ہی نہیں کوئی۔ ستم سے تنگ آ کر جو اٹھا لیتے ہیں تلواریں، چنی جاتی ہیں ان کے کاسہائے سر کی دیواریں۔ فلک کی سمت فریادی نگاہیں اٹھ نہیں سکتی، دل ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ آہیں اٹھ نہیں سکتی۔ اندھیری رات کیا ہے؟ دور طوفان جہالت کا، جہالت نام ہے انسان کے کفر و ضلالت کا۔ اندھیری رات کیا ہے؟ نور کا مستور ہو جانا، نگاہوں سے زیادہ قلب کا بے نور ہو جانا، جہاں سے کاروبار عدل کا مفقود ہو جانا، شاعر ظلم کا اس کی جگہ موجود ہو جانا، ہے تاریکی ہی منبع ہر بلا ہر ایک آفت کا، ابلتا ہے اسی کی کوکھ سے دریا کثافت کا۔ یہ وہ دریا ہے جس میں ظلم کے طوفان اٹھتے ہیں، اسی کی گود سے شداد اور حامان اٹھتے ہیں۔ سرے امواج دریا جس طرح تنکے ابھرتے ہیں، خس و خاشاک آب صاف کے اوپر بکھرتے ہیں، اسی صورت اٹھا کرتا ہے جب طوفان تاریکی، ہوا کرتے ہیں سر افراز فرزندان تاریکی۔ دنائے تن کو لے جاتی ہے بامے اور جوندی پر، سبک ہوتے ہیں چڑھ جاتے ہیں رتبے کی بلندی پر۔ خوشامد پیشگی ابلا فریبی کاروبار ان کا، بڑھا کرتا ہے عزت بیچ دینے پر۔ وقار ان کا یہ بیوپاری فراہم کرتے ہیں جن سے سبک ساری، کہ منڈی میں ہے ایسی جنس کی قیمت بڑی بھاری۔ یہ سب کچھ یہ سب کچھ رات کے پردے میں ہوتا ہے، کہ شیطان جاگتے ہیں جس گھڑی انسان سوتا ہے۔ چھپے جب شاہ بازانے شکاری آشیانوں میں، تو کیوں نہ آئے تیزی بوم و شپر کی اڑانوں میں۔ صدائے نغمے بلبل دبے جھینگر کے شیون سے، تو کیا لائیں ہوائیں جز نحوست صحن گلشن سے۔ اندھیری رات میں محفوظ منزل ہے نہ رستے ہیں، درندے جنگلوں میں بستیوں میں چور بستے ہیں۔ شاہنامہ اسلام تاریخ اسلام کی اس رات کا بیان کر رہا ہے۔ کیا جادو اثر کلام ہے ابوالاسر حفیظ جالندھری کا، کیا رات کی تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے۔ رات جو ظلمات کا مسکن ہے، رات جو بلاؤں کا مسکن ہے، رات جو آفتوں کا مسکن ہے، رات جو سازشوں کا مسکن ہے، رات جو شورشوں کا مسکن ہے، وہ رات کہ جس کی صبح جنگ احد چھڑنے والی ہے، وہ رات کہ جس کی صبح لشکر کفر لشکر اسلام پر حملہ کرنے والا ہے، وہ رات کہ جس کی صبح ایک خوریز منظر دیکھنے والی ہے، وہ رات کہ جس کی صبح رہتی دنیا کے لیے امر ہو جانے والی ہے۔ اسی رات کا یہ بیان تھا، اور کل جنگ احد کا آغاز ہوگا۔ یہ کیسی رات تھی، اس کا نقشہ، اس کا منظر کھینچ کے رکھ دیا ہے حفیظ جالندھری نے اسی رات کے پرہول سناٹے میں۔ ایک طرف نورانیوں کا ایک قافلہ ہے جسے لشکر بھی کہا نہیں جا سکتا، اور دوسری طرف طاغوت کا ایک لشکر جرار ہے کہ جو جنگی چالوں میں اور صبح دم حملے کے لیے اپنی سازشوں میں مصروف ہے۔ کل میدان احد میں جب نالہ حول بن مبارز لگے گا، تب ہوگی آپ سے ملاقات۔ اس وقت تک اجازت، اللہ حافظ۔ شاہ نامہ اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور
اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خانے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، زباں پر اے خوشا صلی علی یہ کس کا نام آیا، زباں پر اے خوشا صلی علی یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نام جبریل امی لے کر سلام آیا، محمد جان عالم فخر آدم ہادی اکرم، امام الانبیاء خیر البشر پیغمبر اعظم، محمد وہ جمال اولی وہ پیکر نوری، محمد کاشف سر ظہور و رمز مستوری، محمد احمد و حامد جسے خالق نے فرمایا، ازل سے جس پہ قرباں ہے لواء الحمد کا سایہ، محمد جس کو دنیا صادق الوعد و امی کہہ دے، وہ بندہ جس کو رحمت للعالمین کہہ دے، وہ شاہد وہ مبشر وہ نذیر و عامر و ناہی، خدا کے حکم سے حاکم متعز ماہتا ماہی، محمد صاحب خلق عظیم و ناشر حکمت، محمد مصدر فیض امیم و شافع امت، بصورت نور سبحانی بمانی ذل روحانی، پیام زندگانی مظہر تائید ربانی، سراج نور حق ماہی باطل جس کی پیشانی، زمین و آسماں و ماہ و انجم جس سے نورانی، مزکی و مبلغ صاحب ام الکتاب امی، نبی دائی اللہ رہنمائے شیخ و شاب امی، خدا نے پیار سے جس کو پکارا جس طرح چاہا، وہ مدثر وہ مزمل وہ یاسین اور وہ طٰہٰ، جو بحر مومنہ بن کر رؤوف آیا رحیم آیا، خطا پوشو عطا پاشو خلیق آیا کریم آیا، وہی بندہ جو نکلا اہل اقدامات اسرا کا، وہ جس کے ہاتھ نے الٹا نقاب آیات کبرا کا، وہ جس نے منتہائے حسن مانا اس طرح دیکھا، نگاہ روبرو اور فاصلہ قوسین او ادنا، نذیر اہل خصومت پر بشیر اہل محبت کا، معلم دین فطرت کا مبین درس حکمت کا، محمد مصطفیٰ بھی ہے وہ احمد مجتبیٰ بھی ہے، وہ مطلوب خلائق بھی وہ محبوب خدا بھی ہے، وہ جس کو فاتح ابواب اسرار قدم لکھیے، بنائے عرش و کرسی باعث لوح و قلم لکھیے، اسے شمس و ضحیٰ لکھیے، اسے بدر الدجا کہیے، ظہور و نور کو اس کے تبسم کی ضیاء کہیے، علل اعلان سر کنت کنزن مخفین کہیے، مگر اس کی شریعت کا ادب مانے ہے کیا کہیے، وہی حاکم بامر اللہ در داگاہ محکومہ، در حق سے جواب با ثواب آہ مظلومہ، وہ حاصل برگزیدہ ہستیوں کی التجاؤں کا، فرشتوں کی تمناؤں رسولوں کی دعاؤں کا، محمد دیدہ دل کی تجلی بحر مہجوراں، محمد آخری حرف تسلی
بھائی بہرے مزدوراں، محمد بے کسی کے درد کو پہچاننے والا، وہ اشک گرم و آہ سرد کو پہچاننے والا، محمد التجائے سننے والا، ماننے والا، محمد آدمی کو آدمی گرداننے والا، محمد زور معبودان باطل توڑنے والا، محمد حق سے رشتہ آدمی کا جوڑنے والا، محمد جس کا نصب العین دنیا کی بھلائی تھی، اسی پر آج دنیا تیغ و خنجر لے کے آئی تھی۔ زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، وہ در سے صلح دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 28 تاریخ ہے۔ آپ سب کو 28 روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک میں ابو الاسر حفیظ جالندری کی شہرۂ آفاق طویل رسمیہ نظم شاہ نامہ اسلام ہمیں تاریخ اسلام کے مختلف مناظر اور جلوے دکھا رہی ہے۔ تاریخ اسلام قابل تقلید بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ کل ابو الاسر حفیظ جالندری نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے جو نظم کہی تھی، اس میں انہوں نے ایک بات یہی کہی تھی کہ جنگ بدر اور جنگ احد میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے اللہ رب العالمین پر کامل ایمان رکھا تھا اور سرکار دو عالم کو اپنا رہبر و رہنما مانا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے اطاعت کا ثبوت دیا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں فتح مبین عطا کی۔ جبکہ غزوہ احد میں ان کی اپنی رائے کو انہوں نے زیادہ مقدم جانا تھا اور جوش زیادہ تھا، کفار کے مقابلے میں اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا مقصود تھا، اور سرکار دو عالم کے منشا کے باوجود بھی انہوں نے بجائے مدینے میں رہ کر دفاع کرنے کے باہر نکل کر جنگ کرنے کو ترجیح دی تھی۔ اور ایک اور واقعہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ عینین کی وہ پہاڑی جس پہ سرکار دو عالم نے 50 تیر اندازوں کو استقامت کے ساتھ جمے رہنے کا حکم دیا تھا، یہ حکم بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ تو پھر غزوہ احد کا نتیجہ وہ نکلا جو مسلمان نہیں چاہتے تھے۔ گزشتہ روز ہم شاہنامہ اسلام کے اس موڑ پر تھے کہ جہاں قریش اور ان کے سرداروں نے پورے جزیرہ نمائے عرب میں آگ لگا دی تھی اور ایک لشکر جرار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، اور سردار قریش ابو سفیان کی زوجہ ہند نے وحشی کو اس بات پر قائل کر لیا تھا اور ترغیبات سے اور تحریک سے اس کو حضرت حمزہ کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا، اور یہ قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا جگر اور کلیجہ چباؤں گی۔ اس سے پہلے ایک واقعہ اور یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا اور جو ساتھ نکلا تھا سرکار دو عالم اور صحابہ کرام کے جہاد کرنے کے لیے، عین وقت پر وہ اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا جبکہ اسلامی لشکر کی صفیں بندھنے لگی۔ ابن ابی نے گھر کا راستہ لیا، پکار کر کہا محمد نے میری رائے نہیں مانی، ان لڑکوں کی رائے پر میدان میں نکلے ہیں جن پر جہاد بھی واجب نہیں، یہ کہہ کر اونٹ کی طرح آگے ہی آگے ہو لیا۔ ابن ابی نے کہا محمد کی نصرت کرتے ہیں مگر مدینے کے اندر رہ کر، یہاں لڑائی تو کوئی بھی نہیں ہے، محض ہلاکت ہے، پھر جب لڑائی ہی نہیں تو نصرت کیسی؟ سیرت القرآن میں علامہ رشید رضا مصری کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی گھروں کو چل نکلے تو عمر بن حزام کے فرزند عبداللہ نے جو بنی سلمہ میں سے تھے ان کا پیچھا کیا اور یہ کہتے چلے کہ برادران قوم میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں اور وہ وعدہ جو رسول اللہ سے کیا تھا، دیکھو اپنی قوم سے منہ نہ موڑو اور اللہ کی راہ میں جانبازی دکھاؤ، دشمنوں کو پیچھے ہٹاؤ۔ انہوں نے جواب دیا یہاں ہمیں تو کوئی لڑائی بھڑائی نظر نہیں آتی، اگر لڑائی نظر آتی تو کاہے کو جاتے۔ آخر یہ مدینے میں جا گھسے اور عبداللہ نے پکار کر کہا عزیزو خدا تمہیں اس کی سزا دے گا اور انشاءاللہ اسلام کو تمہارے تعاون سے بے نیاز کر دے گا۔ ہم شاہنامہ اسلام کے اسی موڑ پر چلتے ہیں کہ جہاں ابو سفیان مدینے کے راہب ابو عامر کے ساتھ مل کر ساز باز کر رہا ہے۔ مہیا ہو چکا مکے میں جب سامان لڑائی کا، کیا اعلان ابو سفیان نے چپکے سے چڑھائی کا۔ ابو سفیان کی نیت تھی اچانک حملہ کرنے کی، لہذا صحیح کی پرپیچ رستوں سے گزرنے کی۔ یہ لشکر جس طرح اونڈا، یہ طوفان جس طرح آیا،
احد پہ آ کے یہ تاریک بادل جس طرح چھایا، رسول اللہ نے جس رنگ سے اس کی خبر پائی، مدینے کی حفاظت جس طرح حضرت نے فرمائی، مکمل اور مفصل روئے داد مجلس شورا ہوا مسجد میں جیسے انعقاد مجلس شورا، صحابہ کو رسول اللہ کا مسجد میں بلوانا، حق آزادی آرا انہیں تفویض فرمانا، بشر کی کثرت و قلت کا وحدت آشنا ہونا، خدا والوں کو جوہر خود شناسی کا عطا ہونا، تدبر آزمودہ کار اصحاب کبائر کا، مگر بازو کے بل پر ناز ملت کے صغائر کا، جواں سال اہل ایمان کے دلائل بحر قربانی، ہجوم کثرت آرا برائے جنگ میدانی، نبرد قلعہ بندی نقطہ فرمانے رسالت کا، مدینے سے نکلنے پر مگر اسرار کثرت کا، وہ عامر کی طرف سے احترام کثرت آرا، نبی کا فیصلہ آخر بنامے کثرت آرا، نفاق آماد گاہ کا بھی شریک مشورت ہونا، وہ ان کا درد ملت سے مگر مچھ کی طرح رونا، لباس جنگ میں محبوب داور کا نظر آنا، جلال ایک غیرت خورشید خاور کا نظر آنا، ندامت جنگ میدانی کی خواہش کرنے والوں کی، وہ ان کی عاجزی، وہ صورتیں ان کے ملالوں کی، مگر انکار کرنا آپ کا فسق عظیمت سے، ادائے فرض ٹھہرانا فضول فتح و حزینت سے، مدینے کی فصیلوں سے نکلنا اہل ایمان کا، کھلے میدان میں شباش ہونا فوج یزداں کا، نفاق انگیز جمعیت کی لشکر میں شمولیت، مسلمانوں کے ساتھ ابن ابی اور اس کی ذریت، قریشی فوج کی تیاریاں شب کے اندھیرے میں، نشستے افسران جنگ ابو سفیاں کے ڈیرے میں، ہوئے اس رات میں جس جس جگہ لشکر خیام آرا، گزارش ہو چکا ہے پیشتر یہ ماجرا سارا، مگر اس مرحلے پر اور بھی کچھ عرض کرنا ہے، یہ گھاٹی سخت ہے لیکن مجھے اس سے گزرنا ہے، بیاں اس رات میں کچھ تیرہ بختوں کا ضروری ہے، بغیر ان کے حکایت فوج باطل کی ادھوری ہے، مدینے کا بھی ایک غدار تھا فوج قریشی میں، یہ واقف کار وقفے کار تھا فوج قریشی میں، لباس راہبیت جاہلوں کا دل لبھاتا ہے، بسا اوقات شیطان بھی اسی چولے میں آتا ہے، بہت ایسے رنگے سیار تھے اسلام سے پہلے کہ جن کا نام پجتا تھا خدا کے نام سے پہلے، انہی میں تھا ابو عامر بھی ایک تلبیس کا پیکر، نظر آتا تھا ظاہر میں مگر تقدیس کا پیکر، پہن رکھا تھا اس مردک نے جامہ راہبیت کا، مگر شیطان تھا دراصل رہبر اس کی نیت کا، عداوت خاندان اوس و خزرج کی بڑھاتا تھا، انہیں کٹوا کے باہم فائدہ یہ خود اٹھاتا تھا، فریبی حاسد و بدتینت و غدار بدنیت، مگر اسلام سے پہلے کی تھی محبوب شخصیت، مگر جب آ گیا اللہ کا پیغام یثرب میں، لگا جب پھیلنے چاروں طرف اسلام یثرب میں، لیا جانے لگا سچے خدا کا نام یثرب میں، تو اس کا سحر باطل ہو گیا ناکام، یثرب میں پیغمبر بھی خدا کے فضل سے تشریف لے آیا، طلوع صبح صادق نے رخ ہستی کو چمکایا، ہوئی نور خدا کی روشنی جس دم مدینے میں، کدورت نے بنایا آشیاں راہب کے سینے میں، ملا جب درس انسانوں کو اسلامی اخوت کا، طلسم عام توڑا حق نے شیطانوں کی قوت کا، یہ سمجھا اب فریب راہبیت چل نہیں سکتا، چراغ کذب وقت صبح صادق چل نہیں سکتا، کھلی انصار یثرب پر ابو عامر کی غداری، تو کی اس نے مدینے سے نکل چلنے کی تیاری، نیا فتنہ نئے فتنے جگانے کے لیے جاگا، اندھیری رات میں اندھا مدینے سے نکل بھاگا، مذاق جنگ جوئی صلح میں بدلا ہوا پایا، تو اپنے چیلے چانٹے لے کے مکے میں چلا آیا، نظر آیا کہ مکہ ہے مخالف اہل ایمان کا، علاوہ اس کے مرکز بھی ہے مال و ساز و سامان کا، قریش آمادہ ہیں اسلام کو ناکام کرنے پر، رسول اللہ کو وقف غم و آلام کرنے پر، شکست بدر سے ہے بے طرح رنج و ملال ان کو، نظر آتا ہے جاتا جاہلیت کا جلال ان کو، ابو عامر نے اس بھڑکی ہوئی کو اور بھڑکایا، مدینے پر بڑھا لشکر تو یہ بھی اس کے ساتھ آیا، ابو سفیاں کو تھی معلوم استاد مزاج اس کی، پرانے کوڑ میں تھی کار آمد آج
تھا جس کی، اگرچہ یہ بھی اس راہب کو بدنیت سمجھتا تھا مگر آخر بڑے رتبے کی شخصیت سمجھتا تھا۔ ابو سفیان نے چاہا آزمایا چاہیے اس کو، یہ اچھا وقت ہے، الو بنایا چاہیے اس کو، نکالا چاہیے کچھ کام اس ناخواندہ مہماں سے، کرے گا یہ الگ انصار کو فوج مسلمہ سے، اگر یہ چال چل جائے تو سارا کام آساں ہے، پڑی جب پھوٹ پھر انسان کا قتل عام آساں ہے۔ دوبارہ نصف شب کے بعد جاسوسوں کے گھیرے میں ابو سفیان نے راہب کو بلایا اپنے ڈیرے میں، وہ آیا، مسکرایا، آنکھ جھپکائی، اشارت کی، جھکے دونوں کے ابرو، بجلیاں چمکی، شرارت کی، دل حاسد میں جوش بغض کی گرمی بڑھانے کو بھرا ساغر ابو سفیان زاہد کے پلانے کو، لیا ساقی نے جس دم نام رندوں کی جوانی کا، چڑھایا جام زاہد نے شراب ارغوانی کا، سواری گانٹھ لی نشے نے بے ایمان کے اوپر، چڑھا ایک اور بھی شیطان اس شیطان کے اوپر۔ ابو سفیان نے دیکھا اب یہ غرق جوش بادہ ہے تو پوچھا مشفقاً، فرمائی یہ بادہ ہے، تمنا جس کی مدت سے تھی وہ ہنگام آ پہنچا، تمہارا سید دے کر نگاہوں کو نگاہ پردہ پوشی سے شہ مردہ پلٹ آئے سوئے لشکر خاموشی سے، ادھر تکبیر تھی زیب زبان پاک پیغمبر، علم اسلام کا لہرا رہا تھا فرق اقدس پر، لگائے لشکر توحید نے تائید کے نعرے، فضا میں بس گئے اللہ کی توحید کے نعرے۔ قریشی فوج پہلے ہی سے تھی غصے میں دیوانی، ہوئی تازہ ندامت سے تو اب کچھ اور کھسیانی، صفوں میں رہ سکی قائم نہ ربط و ضبط کی صورت، جنوں بن کر نمایاں ہو گئی اب خط کی صورت، غضب کے غیظ کے غصے کے نعرے ہر طرف گونجے، صدائے دف اٹھی نقار خانے صف بصف گونجے، بڑے تیروں کما لے لے کے پیدل بھی رسالے بھی، مگر تھے مستعد بہر قتال اللہ والے بھی، اٹھی خاک زمیں یک بار قصد آسماں لے کر، مسلمانوں کی قلت پر ضعیفی کا گما لے کر، صفے اول پہ تھے تشریف فرما ہادی اکرم، ہوا کو دے رہا تھا جنبشی اسلام کا پرچم، یہ جھنڈا تھا خدا کا مصطفیٰ کا اور قرآن کا، مٹانے آیا تھا نام و نشاں فرعون و حاما کا، یہ جھنڈا تھا جہاد فی سبیل اللہ کا جھنڈا، یہ جھنڈا تھا شہنشاہوں کی شاہنشاہ کا جھنڈا، یہ جھنڈا خاکیوں پر نور برسانے کو آیا تھا، سرے مخلوق پر یہ رحمت باری کا سایہ تھا، شریفوں نے بنایا تھا، شریفوں کی حمایت میں ضعیفوں نے اٹھایا تھا، ضعیفوں کی حمایت میں یہ جھنڈا آدمی کو امن کا پیغام دیتا تھا، مساوات و اخوت کی صلاح عام دیتا تھا، یہ جھنڈا تھا زمانے میں نشا ذل الہی کا، اسے دعویٰ تھا بہرے دو جہاں عالم پناہی کا، غلاموں اور مزدوروں کی خاطر جنگ کرنے کو، زبان محنت و سرمایہ ہم آہنگ کرنے کو، رسالت کے سر اقدس پہ لہراتا ہوا پرچم، شعائیں نور ربانی کی برساتا ہوا پرچم۔ بڑی فوج قریشی جب برائے جنگ مغلوبہ رسول اللہ پر ظاہر ہوا باطل کا منصوبہ، صحابہ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابھی ٹھہرو، تمہارا وقت بڑھنے کا نہیں آیا، خدا کے فضل سے تیر افغنی کے ہو دھنی تم بھی، کرو تیر افغنوں کے سامنے تیر افغنی تم بھی، نہ کھاؤ خوف کثرت سے، نہ ہو آزردہ قلت پر، شکست و فتح موقوف استقلال ملت پر، برائے جنگ ایمائے امام انس و جاں لے کر ہوئے اللہ کے بندے مستعد تیروں کما لے کر۔ قریشی فوج کیا تھی، ایک آندھی بڑھتی آتی تھی، بلند و پست وادی پر اترتی چڑھتی آتی تھی، دلا کر لاشیں طلحہ پہ آ پہنچے یہ دیوانے، لگے بے ساختہ کجباز میں تیروں کا برسانے، مگر دینا پڑا جلد اپنی تندی کا حساب ان کو، لبے سوفار سے ملنے لگا ان کا جواب، ان کو سزا پانے لگے ظالم مسلمانوں کے ہاتھوں سے، قضا پیدا ہوئی مظلوم انسانوں کے ہاتھوں سے، کما کھنچتے ہی بسم اللہ کی آواز آتی تھی، فضا میں بے تحاشا ایک بجلی گوند جاتی تھی، کمانوں سے ادھر ہوتی تھی پیدا ایک آہٹ سی، سنائی دیتی تھی یکم پروں کی سنسناہٹ سی، فرشتے موت کے تیروں کو رکھ کر اپنے شانوں پر بیک جستے نظر لے لے کے جاتے تھے نشانوں پر، قریشی حملہ آور زخم کاری کھا کے گرتے تھے
پیادے چیخ کر اور گھڑ چڑھے لہرا کے گرتے تھے. مسلمانوں کا کوئی تیر بھی خالی نہ جاتا تھا، دلوں میں بیٹھتا تھا یا کلیجوں میں سماتا تھا. ہوا میں گونجتا تھا شور و شیون اہل باطل کا. نظر آتا تھا منظر ہر طرف مرغان بسمل کا. قریشی فوج اس دم ہر طرح تیروں کی زد پر تھی. باذن اللہ قضا اللہ والوں کی مدد پر تھی. دھواں بن کر سلگتی آگ سے چھٹنے لگے دشمن. مقابل موت تھی، پیچھے مڑے ہٹنے لگے دشمن. قریشی پیدلوں نے کھا کے گھن گٹ اب جو منہ موڑے. زمین پر آ رہے اسوار بک کے اس طرح گھوڑے. قریشی عورتوں نے اب جو مردوں کا سما دیکھا. جوانوں پیر کے چہرے پہ تاری خوف جاں دیکھا. بڑھی ان بزدلوں کی بزدلی پہ تیش کھا کھا کر. زمین سر پہ اٹھا لی دف بجا کر اور گا گا کر. کسی کے لب پہ گالی تھی، کسی کے منہ میں قسمیں تھیں. انہیں غیرت دلانے کی یہی بےہودہ رسمیں تھیں. دیے مردوں کو تانے عورتوں نے اس قیامت کے. قدم اکھڑے تھے لیکن گڑ گئے مارے ندامت کے. سفید تیروں کی زد سے ہٹ کے پھر جمنے لگی آخر. جو بھاگی جا رہی تھیں ٹولیاں تھمنے لگی آخر. مگر حملے کا دل میں حوصلہ پاتا نہ تھا کوئی. علم فوج قریشی کا نظر آتا نہ تھا کوئی. علم نے ڈھانک رکھا تھا علم بردار کا مردہ. اسے بڑھ کر اٹھائے یہ کسی کا تھا نہ دل گردہ. ابو شیبہ علم بردار طلحہ کا برادر تھا. جواں تھا، پہلواں تھا، صاحب ہمت دلاور تھا. بہت صدمہ تھا اس کو اپنے بھائی کی ہلاکت کا. کبھی دیکھا نہیں تھا مرحلہ ایسی نزاکت کا. قریشی فوج پر اس وقت ایک سختہ سا چھایا تھا. علم اب تک کسی نے بھی نہیں جا کر اٹھایا تھا. قریشی عورتوں کے تان سن کر اس کو ہوش آیا. علم بردار اب میں ہوں. ابو شیبہ کو جوش آیا. نمود نام نے اکسا دیا جرت دکھانے کو. ابو شیبہ بڑھا میدان سے جھنڈا اٹھانے کو. نظر آئی سرے میدان عبرت کی یہ نیرنگی. علم جس دم اٹھایا ناش طلحہ ہو گئی ننگی. علم اٹھا تو اٹھی ساتھ ہی ایک موج بیداری. قریشی عورتیں اس دم علم کے گرد تھی ساری. ابو شیبہ علم کو لے کے اپنی فوج میں آیا. قریشی عورتوں نے دف بجائی اور رجز گایا. ابو سفیان نے ایک تقریر کی لشکر کو گرمایا. دلائی اکرما کو شرم، خالد کو بھی سمجھایا. بڑا پھر یہ لشکر لشکر اسلام کی جانب، اسی باطل ارادے سے اسی اقدام کی جانب. سفید کفار کو پایا جو تیروں کے نشانوں پر. صحابہ نے چڑھائے تیر پھر اپنی کمانوں پر. یہ دیکھا تو ابو سفیان نے روکا فوج والوں کو. ہٹایا پیدلوں کو آڑ پر رکھا رسالوں کو. مسلمانوں کا ڈر دیکھا جو پیدل فوج پر غالب. علم بردار ہی بڑھ کر مبارز کا ہوا طالب. پکارا میں ابو شیبہ ہوں، میں طلحہ کا بھائی ہوں. مجھے سب جانتے ہیں سنگ دل ہوں اور قصائی ہوں. علم بردار طلحہ سست رگ تھا خاندان بھر میں. نہ تھی وہ شان اس میں چاہیے جو ایک افسر میں. معمر ہو چکا تھا اور بہرے حرب ناکارا. علی کے نوجوان ہاتھوں نے اس کمزور کو مارا. مسلمانوں علی کے زور بازو پر نہ اتراؤ. اگر کچھ حوصلہ رکھتے ہو میرے سامنے آؤ. یہ سن کر شیر حق نے جانب ہادی نظر ڈالی کہ شاید پھر مجھے کو اذن بخشیں حضرت علی. کہ اتنے میں جناب حضرت حمزہ نے اجلت سے نکل کر سب سے مانگا. اذن میدان شان رحمت سے گزارش کی کہ اے سچے رسول ہے ہادی کامل، جہاد فی سبیل اللہ میں ایک بوڑھا بھی ہے شامل. مدینے میں خبر جس روز اس حملے کی آئی تھی اسی دن یہ قسم اس بندے عاجز نے کھائی تھی کہ جب تک فیصلہ کوئی سرے میدان ہو جائے جہاد حق میں یا حمزہ کی جان قربان ہو جائے. مجھے اس وقت تک منزل کٹھن ہے اپنے جینے کی. مجھے سوگند ہے اس زندگی میں کھانے پینے کی. میرا روزہ ہے محبوب باری تیسرے دن سے. نہ کھولوں گا یہ روزہ جنگ جب تک کر نہ لوں ان سے. مقید ہے میری ہستی تمنائے شہادت میں. میں خود حائل نظر آتا ہوں آج اپنی سعادت میں. سرے میداں مبارز کو ہے زام اپنی جوانی کا. یہ مرد پیر ہی دے گا جواب اس لنترانی کا. صحیح جاتی نہیں مجھ سے یہ ناشائستہ گفتاری کہ میرے قلب پر تیغ زباں کی ضرب ہے کاری. میری جانب سے اب حد ہو چکی ہے برد باری کی. اجازت دیجیے بہر خدا میدان داری کی. اجازت ام پیغمبر نے اس انداز سے چاہی کہ حیرت سے انہیں تکنے لگا زور ید اللہ. صدائے مرحباؤ حبذا تھی پر لب حیدر. شہادت گاہ کی جانب چلا تھا ام پیغمبر. جلالت دیدنی تھی
مصطفیٰ کے ام علی کی، جمال ہاشمی تھا آج ایک صورت سوالی کی۔ سوالی کون؟ اپنی جان دینے کا تمنائی۔ سوالی کون؟ ابو طالب کا، عبداللہ کا بھائی، وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا۔ اب بھتیجے کی صداقت پر رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی۔ یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایا تھی۔ نگاہ مسترب، ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلا پر۔ ہوا ارشاد، اے ام خجستہ فام، بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام۔ بسم اللہ، یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے۔ محمد اس پر راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ فراق عارضی سب کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ فراق عارضی سب کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ ملاقات اب لوائل حمد کے نیچے مقدر ہے۔ یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی۔ وفود نور حق سے چہرے حمزہ چمک اٹھا، چلا کندن نے پائی یہ زر خالص تمک اٹھا۔ مسرت کا عجب عالم تھا اسلامی غضنفر پر کہ لہراتا تھا ایک بال شتر مرغاب کے سر پر۔ لڑائی میں یہ حمزہ کا نشان امتیازی تھا کہ حمزہ شیر دل تھا، نازش مردان غازی تھا۔ ابو سفیان نے دیکھی شکل حمزہ کی تو گھبرایا۔ ابو شیبہ کے اقدام وغا پر دل میں پچھتایا، پکارا، اے ابو شیبہ سنبھل کر دو بدو ہونا، بڑی ترکیب سے اس جنگجو کے روبرو ہونا۔ یہ حمزہ ہے، بہت مشکل ہے اس کے وار سے بچنا، بہت خوخار ہے اس تیغ دامندار سے بچنا۔ کہیں تیزی میں اس کے ہاتھ سے چرکا نہ کھا جانا، کسی صورت اسے لڑتے ہوئے پیچھے لگا لانا۔ ابو شیبہ ہنسا مقصد سپاہ سالار کا پا کر، سنبھالا اس میں بھالا سانپ کی مانند بل کھا کر۔ نظر ڈالی مگر حمزہ نے جس دم سامنے آ کر تو دل سینے کے اندر رہ گیا یک بار تھرا کر۔ کہا، تو شکوہ کرتا تھا علی کی نوجوانی کا، تجھے مقتول طلحہ پر گما تھا ناتوانی کا۔ مناسب تھا کوئی بوڑھا جواں کے سامنے آئے، تقابل تاکہ محروم توازن ہی نہ رہ جائے۔ بہادر بن کے استعمال کر زور جوانی کو کہ حاضر ہے یہ مرد پیر تیری قدردانی کو۔ ابو شیبہ کو اس شائستہ گفتاری پہ حیرت تھی، یہی طرز شریفانہ تھی جو شایان غیرت تھی۔ جواب اس نے دیا، اے حمزہ تو مرد دلاور ہے، بہادر ہے، جری ہے، بحر جرت کا شناور ہے۔ کیا ہے قتل تو نے بدر میں قرشی جوانوں کو، پچھاڑا ہے عرب کے اچھے اچھے پہلوانوں کو۔ ہماری قوم تیرے خون کی پیاسی ہے مدت سے، گھروں میں بال بچے کانپتے ہیں تیری دہشت سے۔ بہت اچھا کیا تو خود ہی میدان میں نکل آیا، میرے ہاتھوں سمجھ لے آج پیغام اجل آیا۔ تیری بدقسمتی نے تجھ کو میدان میں نکالا ہے، تجھے خوریزیوں کا آج بدلہ ملنے والا ہے۔ تو اپنی نرم باتوں سے مجھے بہلا نہیں سکتا، جوان ہو یا کہ بوڑھا مجھ سے بچ کر جا نہیں سکتا۔ کہا حمزہ نے، خیر اب بند کر یہ قیل و قال اپنی، میں تیرے سامنے موجود ہوں، حسرت نکال اپنی، میں خود ہی دیکھ لوں گا جو میرا اللہ دکھائے گا۔ یقیناً بھاگتا میدان سے تو مجھ کو نہ پائے گا، یہ میدان ہے یہاں مہلت نہیں باتیں بنانے کی۔ دکھا جوہر کے ساتھ ہے یہی جوہر دکھانے کی۔ تو زوراور ہے، اپنا زور کا اظہار کر مجھ پر، قدم آگے بڑھا مردانگی سے وار کر مجھ پر۔ شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو۔ بڑھی اس گفتگو سے اب جو کافر کی غضب نہ کیا غافل سمجھ کر وار نیزے کا بچالا کی۔ وہ غافل ان کو سمجھا تھا مگر ہوشیار تھے حمزہ، یہ گھاتیں جانتے تھے، آزمودہ کار تھے حمزہ۔ وہیں قائم رہے، بس ایک ذرا سا جسم لہرایا، اسی جنبش سے یہ نیزہ بغل کے درمیان آیا۔ بنا نے نیزہ بائیں ہاتھ سے تھامی دیا جھٹکا، ابو شیبہ سے نیزہ چھین کر کچھ دور دے پٹکا۔ کہا باقی جواں بے دل نہ ہو، اوسان قائم رکھ، نکالا بیان سے تلوار اپنی شان قائم رکھ۔ بھڑک اٹھا یہ سن کر شعلے کی مانند ابو شیبہ، ہوا کچھ اور بھی اب چاق اور چوبند ابو شیبہ۔ ادھر کافر کا پنجہ قبضہ شمشیر پر آیا، ادھر دستے مسلمان خامہ تقدیر پر آیا۔ ادھر بھی تیغ لنگردار باہر میان سے نکلی، ادھر بھی ایک چھوٹی سی پری زندان سے نکلی۔ ادھر گویا دہانے غار سے ایک اژدہا نکلا، ادھر روشن ہوئی دنیا کہ موسیٰ کا عصا نکلا۔ پڑا سایہ شمشیر دامندار حمزہ پر، ابو شیبہ نے قوت سے کیا ایک وار حمزہ پر، اٹھا کر تیز
تیغ حمزہ نے بھی گانٹھی تیغ دشمن سے، صدا سب نے سنی آہن کے ٹکرانے کی آہن سے، اچانک دستے چابک دست نے ہلکی سی بھی تھپکی، دو لشکر دیکھتے تھے دھوپ میں ایک کوندنی لپکی، جھکایا ہاتھ کو پھرتی سے ایک ٹھوکا دیا ہٹ کر، زمین پر جا گرا تیغ ابو شیبہ کا پھل کٹ کر، شکست تیغ سے کافر کے منہ پہ چھا گئی زردی، لگی راہ پرارب ڈھونڈنے اس کی جواں مردی، برابر کی لڑائی کا نہ پایا جب کوئی یارا، شکستہ تیغ کا قبضہ سرے حمزہ پہ دے مارا، جناب حمزہ کا روح مبارک ایک طرف سرکا اور اس کے ساتھ ہی نعرہ ہوا اللہ اکبر کا، زمین و آسماں پہ ایک ہیبت ہو گئی تاری، ادھر نوری بڑھا آگے ادھر ہٹنے لگا ناری، ابو شیبہ کے بچنے کا نہ دیکھا جب کوئی رستہ، پے امداد ابو سفیان نے بھیجا فوج کا دستہ، بڑھا اس کی مدد کو ایک بازوئے سفید لشکر، ابو شیبہ ہٹا پچھلے قدم سوئے سفید لشکر، ادھر امبوہ بڑھتا آ رہا تھا گھیرنے والا، ادھر تنہا کھڑا تھا فوج کا منہ پھیرنے والا، کیا حمزہ نے پھر ایک نعرے شیرانہ میدان میں، بڑے آگے دکھائی ہمت مردانہ میدان میں، ابو شیبہ ابھی تک قرب لشکر میں نہ تھا پہنچا کہ لے کر موت کا پیغام اسرائیل آ پہنچا، کہا ہے نوجوان ایک پندے پیرانہ تو لیتا جا، جہنم کی طرف جاتا ہے پروانہ تو لیتا جا، ابو شیبہ رکا امداد ملنے کے بھروسے پر، جمائے پھر قدم اس نے نکالا ڈاب سے خنجر، پہنچ جائیں گے امدادی بڑی امید تھی اس کو، مگر حمزہ کی تیغ تیز نے مہلت نہ دی اس کو، گری شمشیر پر تنویر ابو شیبہ کے مغفر پر، یہ مغفر کٹ گیا اپنی مصیبت ٹال دی سر پر، پڑی سر پر تو سر نے بھی دکھا دی راہ گردن کی، اسے دیکھا تو گردن نے بھی کھڑکی کھول دی تن کی، سر و گردن سے کیا لینا تھا اس تیغ ہلالی کو کہ یہ تو آئی تھی قلب و جگر کی دیکھا بالی کو، بڑی خوبی سے اس نے سر کو توڑا حلق کو چیرا، کٹا سینہ ترشتا ہے چھری سے جس طرح کھیرا، یہ قطع راہ کر کے سینہ پرکینہ میں آئی، کلیجے پر نظر کی اور ناقو کی یہ برچی ناف کے نیچے لگی اور پچھ سے نکلی، خدا و مصطفیٰ کے شیر پر یہ ضرب تھی کاری، اگرچہ ضرب تھی کاری مگر ہمت نہیں ہاری، اڑے پرواز جاں کے ساتھ حمزہ جانب دشمن، شغال آماد ہے رم ہو گیا چھپتا جو شیر افغن، کمینے کی کمی گاہ دیکھ لی تھی مرد غازی نے، کیا وحشی کا پیچھا دوڑ کر شیر حجازی نے، ادھر وحشی بھی اپنی موت آتی دیکھ کر بھاگا، بدن میں راشا تھا بھاگا نہ جاتا تھا مگر بھاگا، بڑے کھودے گئے تھے جو گزشتہ رات میدان میں، اجل بیٹھی تھی ان میں اب لگا کر گھات میدان میں، مڑا ایک موڑ پر وحشی تو ساتھ اس کے پھرے حمزہ، قدم پھسلا اچانک ایک گڑھے میں جا گرے حمزہ، عقاب روح پہلے ہی سا تھا پرواز آمادہ، اڑا سوئے فلک اب چھوڑ کر یہ جسم استادہ، یہ جنگو ہر باؤ ضرب و جراحت ایک بہانہ تھا، حقیقت میں نشان حق زمانے کو دکھانا تھا، بتانا تھا کرشمہ عاشقوں کے فوق عادت کا، جمانا تھا دلوں پر نقش اس حسن شہادت کا، زمین سے آسماں تک ایک نورانی غبار اٹھا، فرشتہ لے کے جانے بندے پروردگار اٹھا، زمین پر رہ گیا باقی فقط ایک خون چکا لاشا، فروغ زخم بےحد سے بہارے بے خزاں لاشا، تعاقب میں نہ پایا حمزہ کو ناپاک زنگی نے، یقین آیا کہ رحلت کی جہاں سے مرد جنگی نے، وہ پلٹا ڈرتے ڈرتے غار مہلک کے قریب آیا تو رشک آسماں کو خاک پر سویا ہوا پایا، رخ انور پہ وہ ریشے سفید و شاندار اس کی، شہادت سے نمایاں اور شان باوقار اس کی، ڈرا وحشی کہ پھر کیا ہو اگر یہ شیر جاگ اٹھے، ارادہ تھا ذرا جنبش نظر آئے تو بھاگ اٹھے، اٹھا کر کنکری اس سنگ دل نے شیر پر ماری، رہی لیکن شہید کامراں پہ بے خودی تاری، یہ دیکھا تو دل وحشی کو ایک گونا قرار آیا، چھری لے کے قریب ناش اب یہ نابیکار آیا، گڑھے کے اندر اترا اب نکی قطع نظر اس نے، شکم چیرا نکالا مرد مومن کا جگر اس نے، اب اس کرتوت کا انعام لینے کو چلا ناداں، متائے بے بہا کا دام لینے کو چلا ناداں، یہ قاتل تھا
مگر اکسانے والی ہند تھی اس کی. ابو سفیان کی زوجہ اصل میں خاوند تھی اس کی. قریب ہند آیا, کارنامہ اپنا بتلایا, جگر حمزہ کا دکھلایا, پھر اپنا حق بھی جتلایا. یہ مجدہ سن کے شیطانی مسرت ہند پر چھائی, خوشی میں دیونی کی طرح جھومی اور لہرائی. قسم کھائی تھی حمزہ کا جگر کچا چبانے کی, لہو کی پیاس تھی اور بھوک اس کو گوشت کھانے کی. اور جب دیوانگی سی چھائی تھی اب اس قصائن پر, تعجب تھا دل وحشی کو بھی اس کے قرائن پر. آہا کہتی جاتی منہ بناتی جا رہی تھی یہ جگر حمزہ کا, دانتوں سے چباتی جا رہی تھی یہ جگر تھا اس کے منہ میں, خون باچھوں سے ٹپکتا تھا. کھڑا تھا پاس وحشی اور منہ حیرت سے تکتا تھا. نہ اترا حلق کے اندر گلے میں یہ جگر اٹکا, بلا کر اس تو اگلا اور زمین پر اس کو دے پٹکا. میری بھی نسل ایسی ہو, نرالا شوق بیجا تھا, نگلنا اس کو مشکل تھا. یہ حمزہ کا کلیجہ تھا, ہوا ہند جگر خار آج سے مشہور نام اس کا, مگر اترا نہ اس پر بھی جنون انتقام اس کا. پکاری واقعی تو نے کیا وحشی یہ کام, آخر ملا مجھ کو پسر کا اور پدر کا انتقام. آخر ہوا برباد اسی حمزہ کے ہاتھوں سے میرا میکا, سوائے قتل حمزہ دل نہیں طالب کسی شے کا. کہاں ہے ناش حمزہ کی نشہ اس کا بتا وحشی, میں آنکھوں سے اسے دیکھوں مجھے چل کر بتا وحشی. جلا وحشی اگرچہ اس کا جی حامی نہ بھرتا تھا, یہ وحشی تھا مگر اب ہند کی وحشت سے ڈرتا تھا. کسی صورت تو آخر ٹالنی تھی یہ بلا اس کو, شہادت گاہ کا منظر دکھانے لے چلا اس کو. دکھایا جا کے خطہ اس زمین آسمانی کا, جسد جس جا پڑا تھا ایک حیات جاویدانی کا. پڑا تھا وہ جسد آغشتہ خون و خاک کے اندر کہ جس کے دبدبے کی دھاک تھی افلاک کے اندر. وہی شیرانہ صورت تھی, وہی مردانہ چہرہ تھا, شعائیں مہر کی بکھری تھی یا دولہا کا صحرا تھا. ہوا حسن شہادت ہند کی آنکھوں پر آئینہ, کدورت اور چمکی اور بھڑکی آتش کینا. شقاوت نے جو دیکھی یہ جلالت مہر تابہ کی, بگاڑی کافران شکی اس مرد مسلمان کی. نہیں بھایا شہیدان وفا کا رتبہ عالی, چھری سے گوشت کاٹے اور بینی قطع کر ڈالی. نکالا زندہ دل کا دل, دل ایسا مردہ تھا اس کا, نکالے پیٹ سے گردے عجب دل گردہ تھا اس کا. حیا کترا گئی دیکھا جو یہ کارے صفیحانہ کہ اس عورت نے کاٹے مرد کے اعضائے مردانہ. یہ اعضا ایک رشتے میں پروئے, منہ بنوس نے بنایا ہار ان کو, کر لیا زیب گلوس نے. شاہنامہ اسلام ہمیں تاریخ اسلام کا یہ عبرتناک منظر دکھا رہا ہے. آتش انتقام اور نفرت کی اور حسد کی انتہا کہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی زوجہ ہند نے جو اس وقت آتش انتقام میں جلی جا رہی تھی, حضرت حمزہ کے قتل کے بعد ان کا کلیجہ چبایا, ان کے اعضا قطع کیے اور ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا. یہ تھی وہ وحشت, یہ تھی وہ عصبیت, یہ تھی وہ جہالت, یہ تھی وہ نفرت, یہ تھی وہ انتقام کی آگ کہ جس کو بجھانے کے لیے, جس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور انسان کو انسانیت کا شرف بخشنے کے لیے محسن انسانیت نے وہاں پر پیغام حق دیا تھا, مساوات کا پیغام دیا تھا, محبت کا پیغام دیا تھا. غزوہ احد پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے, گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. ہم کل انشاءاللہ العزیز غزوہ احد کے دیگر واقعات کی طرف بڑھیں گے. اب دیجیے اجازت, اللہ حافظ. السلام علیکم پاکستان. شاہنامہ اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا, ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا, ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا. اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے, وہی ثابت ہیں جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے.
اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہے، آپ سب کو 30واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ متبرک ساعتیں، یہ مقدس لمحات اور خیر و برکت سے لبریز یہ گھڑیاں نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ کیا خبر اگلے برس یہ محترم مہمان، یہ رحمت بار ساعتیں میرے نصیب ہو کہ نہ ہو؟ کیا خبر کہ رمضان المبارک دیکھنا، جمعۃ الوداع ادا کرنا، لیلۃ القدر میں سجدہ ریز ہونا پھر نصیب میں ہو کہ نہ ہو؟ یہ بہت قیمتی ساعتیں ہیں اور ہم ان ساعتوں میں تاریخ اسلام کے واقعات پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیشہ دعائے خیر و مغفرت میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ ابوالحسن حفیظ جالندھری کے لیے آج رمضان المبارک کی ہماری یہ آخری نشست ہے۔ ابھی شاہنامہ اسلام کی 4 جلدوں پر مشتمل بہت سے واقعات تاریخ اسلامی کے باقی ہیں۔ میں نے چیدہ ان واقعات کا انتخاب کیا ہے کہ جو ایمان کو گرما دیں، جو روح میں حرارت پیدا کر دیں اور جو مسلمان کو مسلمان بنا دیں۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، اقبال نے کہا تھا۔ مسلمانوں کی مایوسی اور شکستگی کو دیکھ کر اور اسی اقبال نے یہ پیغام بھی سنایا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اور حفیظ جالندھری کا شاہنامہ اسلام پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر سرکار دو عالم کے احکامات پر یہ امت کاربند ہو جائے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل اپنا ورد کر لے تو کچھ عجب نہیں کہ اس کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اترنے لگے۔ اس لیے کہ فتح و شکست بہت بےمانی سی بات ہے، اس لیے کہ عروج و زوال ایک بہت ہی بےمانی سی بات ہے۔ ساری عزت، ساری شہرت، ساری بلندی سب کچھ اللہ رب العالمین عطا کرنے والے ہیں۔ عروج ہو کہ زوال ہو، فتح ہو کہ شکست ہو، زندگی ہو کہ موت ہو، یہ سب کچھ اس خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ شاہنامہ اسلام پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اس خالق کی ربوبیت اور اس کا حب دلوں پر طاری ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رحمتیں بے پایاں دلوں کو چھونے لگتی ہے۔ اور لاکھوں درود و سلام اس ہستی مقدس پر کہ جو محسن انسانیت اور رحمت للعالمین ہے، کہ جس کے وجود بابرکت نے، کہ جس کی محنت نے، جس کی کوشش نے، جس کی محبت نے ہمیں اسلام کا تحفہ عطا کیا ہے۔ اور آج اس دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، مگر نبی کی حدیث کے مطابق بالکل ایسے ہی جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، بے ہمت، کم حوصلہ، جس میں کوئی زور نہیں، جس میں کوئی طاقت نہیں۔ عددی اکثریت تو نظر آتی ہے مگر ایمان کی حرارت اور دلوں کے ولولے نظر نہیں آتے۔ ہم دعا کرتے ہیں آج آخری شاہنامہ اسلام سناتے ہوئے اور آپ سنتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو پھر وہی سابقہ عروج اور طاقت اور قوت عطا کرے۔ کل ہم شاہنامہ اسلام میں غزوہ احد کے اس موڑ پر تھے کہ جہاں ابو سفیان کی زوجہ ہند یا ہندا نے غلام یحشی کے ذریعے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا قتل کروایا۔ کمی گاہ میں چھپے ہوئے وحشی نے اپنا بھالا پھینک کر، اپنا حربہ پھینک کر حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ جب جنگ احد کے بعد مسلمان واپس مدینۃ النبی میں آئے اور جنگ احد میں سرکار دو عالم کی ہدایت نہ ماننے کے نتیجے میں وہ 50 تیر انداز جب ٹیلے سے ہٹ گئے اور خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل نے اپنے رسالے کے ساتھ دستوں پر حملہ کیا اور ادھر سے پلٹ آئے بھاگنے والے کفار اور دونوں نے مل کر مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیا،
تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے جام شہادت نوش کیا اور بہت سے مسلمان زخمی ہوئے. جب مدینہ النبی غزوہ احد کے بعد مسلمان واپس آئے تو مدینہ کے گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا, آہوزاری تھی, رو رہی تھی خواتین. ایسے میں سرکار دو عالم کے ہاتھوں سے پیشاب کر نکلا تھا کہ آج حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے. حضرت حمزہ سے سرکار کو بہت محبت تھی. حضرت حمزہ بن عبد المطلب سرکار کے چچا ہی نہیں رضائی بھائی بھی تھے. دونوں نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا تھا اور دونوں کی عمروں میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں تھا. سرکار دو عالم حضرت حمزہ کو بہت عزیز رکھتے تھے. حضرت حمزہ کی شجاعت کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ ایک چھتنار درخت ہے کہ جو حضور کے اوپر سایہ فگن ہے. حضرت حمزہ کی شہادت کا حضور کو بڑا قلب تھا. اور بعد میں جب ہندہ مسلمان ہو گئی اور وحشی بھی مسلمان ہو گیا, اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھ سے وحشی سے کہتے تھے کہ اگر بیٹھو بھی صحبت میں تو اس طرح بیٹھنا کہ میری نگاہ تم پر نہ پڑے. تو ہم شاہنامہ اسلام غزوہ احد کے واقعات کی طرف لے جاتے ہیں. ایک اور واقعہ جو اس جنگ میں ہوا وہ یہ تھا کہ ابن قمیہ نے, جو کہ عرب کا مانا ہوا شمشیر زن اور بہادر تھا, اس کمبخت نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ خاکم ودہن رسالت مآب کو شہید کر دے گا. حضرت مصعب بن عمیر بہت ملتے جلتے تھے, بڑی مشابہت تھی سرکار دو عالم سے, اور اسلام کے علم بردار تھے. جھنڈا سرکار نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیا تھا اور ابن قمیہ یہ سمجھا حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ کر کہ یہی رسول پاک ہے, اور اس نے بڑی شقاوت کے ساتھ اس شخص کو قتل کر دیا جس کو مدینہ النبی میں سرکار دو عالم نے تعلیم و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا, جو بڑا امیر زادہ تھا, جس کی پوشاک کا چرچا تھا, جس کی خوبصورتی کا چرچا تھا, جس کے اتبار کا چرچا تھا. لیکن جب وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آیا تھا تو تن پر ایک جوڑا تھا. یہ اتنے بڑے امیر زادے تھے مگر اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا. ہم انہی واقعات کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب ابن قمیہ نے یہ عہد کیا تھا کہ سرکار دو عالم کو قتل کرے گا, بہت سے سازشی ارکان پتلے تھے شقاوت کے کہ دعوے لے کے آئے تھے محمد کی عداوت کے. انہی میں ایک جمع تھا, ابن قمیہ نام رکھتا تھا, نبی پر حملہ کرنے کا خیال خام رکھتا تھا, مٹانا چاہتا تھا بحر سے نور مجرد کو, بہر سو ڈھونڈتا پھرتا تھا میدان میں محمد کو. محمد ہی پیام زندگانی لے کے آیا تھا, محمد ہی حیات جاودانی لے کے آیا تھا, محمد ہی مٹانا چاہتا تھا زور شیطان کا, فرشتوں سے بڑھانا چاہتا تھا رتبہ انسان کا. اسی کے خون کا پیاسا تھا یہ ابلیس کا بندہ, اسی کی طاق میں پھرتا تھا یہ تلبیس کا بندہ. علم بردار مصعب بن عمیر اللہ کے غازی, نظر آئے اسے انبوہ میں مصروف جاں بازی. رسول پاک سے قدر مشابہ تھا جمال ان کا, علم کے سائے میں خورشید مانی تھا جلال ان کا. ہلاکت گاہ میں اٹھتا تھا جس جانب قدم ان کا, مسلمانوں پہ سایہ ڈال دیتا تھا علم ان کا. مجاہد غازیوں کا پائے استقلال قائم تھا کہ میدان میں یہ اسلامی علم فی الحال قائم تھا. یہ منظر دیکھ کر میدان مصعب کی بسالت کا, گناہ قمیہ کے بیٹے کو ہوا شانی رسالت کا. فارما کعبہ مقصود کو مسمار کرنے کا, تہیا کر لیا قاتل نے چھپ کر وار کرنے کا. بڑھایا اس نے گھوڑے کو علم بردار کی جانب, بزام خود جناب احمد مختار کی جانب. یقینا توز رخ کے سامنے تو کیا بھلا آتا, چلا چھپتا چھپاتا غازیوں کی زد سے کنیاتا. دغا بازی پر رکھا جنگ کا دارو مدارس نے, کیا پیچھے سے آ کر بازوئے مصعب پہ وار اس نے. احد میں جس نے اب تک غلبہ اسلام رکھا تھا وہ بازو کٹ گیا جس نے علم کو تھام رکھا تھا. علم گرنے لگا جب ہو گیا یہ ہاتھ ناکارا, رہا باقی نہ کوئی ایک صورت کے سوا چارہ. علم تھاما گرا کر ہاتھ سے شمشیر مصعب نے, رہے حق کا علم اونچا یہ کی تدبیر مصعب نے. مگر اس ہاتھ پہ بھی ہاتھ مارا ابن قمیہ نے, لگائی تیر مصعب پر دوبارہ ابن قمیہ نے. ہوا اس ضرب سے یہ ہاتھ بھی بیکار مصعب کا, شہادت سے تھا چہرہ مطلع الانوار مصعب کا. زمین و آسماں پہ چھا گیا اللہ کا دیوانہ, علم کی چھڑ دبالی درمیانے گردن و شانہ. قلم ہو کر زمین پر گر چکے تھے ہاتھ مصعب کے, مگر مصعب تھے قائم اور علم بھی ساتھ مصعب کے. کٹے ہاتھوں کے دونوں ٹھونٹ اب چھاتی پر آئے تھے, علم کی چھڑ دبائے دل پہ حالہ سا بنائے تھے. لہو گرتا تھا جیسے ہو کوئی رنگین فوارہ, مگر فرصت کسے تھی
کون کرتا اس کا نظارہ؟ مجاہد تھے گرفتار اپنے اپنے حال کے اندر، عقابوں کو پھنسایا تھا خزانے جال کے اندر، علم کی چھڑ پہ گردن اور سرخم ایک شانے پر، جبیں سوئے فلک آنکھیں خدا کے آستانے پر، عجب انداز سے مصب تھے اب مشہد میں استادہ، دم آخر تک اپنا فرض ادا کرنے پر آمادہ، نہ دل امداد کا جویا نہ خواہان ترحم تھا، زباں پر نغمہ تکبیر چہرے پر تبسم تھا۔ اسی عالم میں پھر ایک ہاتھ مارا ابن قمیہ نے، علم بردار حق کا سر اتارا ابن قمیہ نے، سر سجدہ گزار اس طرح اترا فرش کے اوپر، صدائے ربی اللہ کی گونجی عرش کے اوپر، جھکا لہرا کے فرش خاک کی جانب، دنے خاکی اٹھا افلاک کی جانب، غبار نور افلاکی، الہی تیرے لشکر کی قیادت ہو تو ایسی ہو، مجاہد ہوں تو ایسے ہوں، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ ادھر ایک قہقہا گونجا دہانے ابن قمیہ سے، زبان شیطان کی نکلی دہانے ابن قمیہ سے کہ لوگوں آؤ دیکھو میں نے کس کا سر اتارا ہے، محمد کو، مسلمانوں کے پیغمبر کو مارا ہے، میرے ہاتھوں نے آخر قتل کر ڈالا محمد کو، بجھایا 3 پھونکوں سے چراغ نور سرمد کو، یہ کہتا اور خوشی سے ناچتا جاتا تھا دیوانہ، کیا ہو جس طرح کوئی بڑا ہی کار مردانہ، اگرچہ بے حقیقت تھی نہاد بے وقار اس کی، مگر آواز گونجی صورت صوت ہمار اس کی، کسی شیطان نے میدان میں یوں اس کو دہرایا کہ اس کا قول بد گوشے مسلمانہ میں پہنچایا۔ صحابہ اس گھڑی ہر سو گرفتار مصائب تھے، سماؤ گوش حاضر تھے، حواس و ہوش غائب تھے، ہدف تھے خنجر و شمشیر کے اور زخم خوردہ تھے، اثر خود کردنی کا تھا کہ دل ان کے فسردہ تھے۔ یہ شیطانی گجر سنتے ہی بجلی گر گئی گویا، گلوئے زندگانی پر چھری سی پھر گئی گویا۔ محمد مصطفیٰ جس نے غلاموں کو رہائی دی، اسی کے قتل ہونے کی صدا ان کو سنائی دی، محمد ہی کے دم سے تھا اجالا ان نگاہوں میں، اسی کا روح انور شمع تھا ہستی کی راہوں میں۔ محمد کی شہادت کا سنا جس وقت آوازہ، بکھرتا سا نظر آنے لگا عالم کا شیرازہ، گرے ہتھیار بازو لڑتے لڑتے تھم گئے ان کے، جہاں بھی تھے قدم مٹی کی صورت جم گئے ان کے، نگاہوں پر اندھیرا چھا گیا، دل پر غبار آیا، دماغ و دل میں عقل و عاشقی میں انتشار آیا، ہزاروں زخم کھائے تھے مگر یہ ضرب تھی کاری، سکوت مرگ کی سی ایک غشی سب پر ہوئی تاری، غشی تھی بے ہوشی تھی خود فراموشی تھی، سکتا تھا کوئی روئے زمیں، کوئی فلک کے منہ کو تکتا تھا، ہوئی خود گردنی، آئی نہ حیرت چھا گئی ان پر، پلٹ کر لشکر دشمن کی آئی آ گئی ان پر، دکھائی تھی یہ صورت فتنہ مال غنیمت نے کہ مارا فاتحوں کو آج دشمن کی ہزیمت نے، غبار ایسا اٹھا تھا دید سے معذور تھی آنکھیں، دلوں میں نور لیکن خاک سے معمور تھی آنکھیں، کچھ ایسے تھے کہ بے خود کر دیا تھا ان کو حیرت نے، حواسوں پر اڑھاتی چادریں احساس غیرت نے، نظر آئی ہوا پلٹی ہوئی فتح و ہزیمت کی، تباہی بن گئی تھی شامتیں مال غنیمت کی، غنیمت کے فراہم کردہ ڈھیروں سے پرے سر کے لگے بے دیکھے بھالے، وار کرنے تیغ و خنجر کے، دل و دیدہ پہ ایسا چھا چکا تھا ایک غبار ان کے، تمیز دوست دشمن کر نہیں سکتے تھے وار ان کے، نظر کی آب اتری تھی حیا کی تیز تھی دھاریں، چلاتے تھے یہ میدان میں اندھا دھند تلواریں، خرد پر چھا گئی تھی ایک چادر بدحواسی کی، تزلزل تھا یہاں مہلت کہاں تھی خود شناسی کی، صدا میدان میں گونجی کہ اب لڑنے سے کیا حاصل، خدا کا پاک پیغمبر خدا سے ہو چکا واصل، چمک بجلی کی تھی یا سائقہ تھا یا کوئی کڑکا، فلک تھرا گیا کچھ اس طرح دھرتی کا دل دھڑکا، یہ صدمہ ہی کچھ ایسا تھا، سنانی ہی کچھ ایسی تھی، دلوں پر ابتلاء ناگہانی ہی کچھ ایسی تھی، کچھ ایسے تھے جنہیں اندوہ کے لشکر نے گھیرا تھا، جدھر آنکھیں اٹھاتے تھے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حواس و ہوش ہر حالت میں قائم رہ نہیں سکتے، محبت آشنا درد جدائی سہ نہیں سکتے، خبر سن کر شہادت یاب ہے سردار عالم کی، تھی خاطر بے طرح فاروق اعظم کی، کرے ہتھیار سر سینے کے اوپر جھک گیا ان کا، دماغ اسکار رفتہ ہو گیا، دم
دم رک گیا ان کا، نہ بازو میں بل تھا اور نہ پیروں میں سکت گویا، پریشاں تھے زمین و آسمان و شش جہت گویا، کھڑے تھے ایک جگہ ڈوبے ہوئے بحر تحیر میں، یہ کروٹ ناگہانی تھی زمانے کے تغیر میں، سروش غیب سے ہم داستاں تھی جس کی گویائی، غریق خود فراموشی ہوئی تھی اس کی دانائی۔ صحابہ میں سے انس ابن نظر اس سمت آ نکلے، وہ اس مہلک راہ پر عمر کے رہنما نکلے، جناب انس نے فاروق کو اس رنگ میں دیکھا، عمل کا ترک ایسے صاحب فرہنگ میں دیکھا، عمر سے دست بازو روک لینے کا سبب پوچھا، رکے ہیں کس لیے میدان میں پائے طلب پوچھا، کہا وہ شمع جس کے عشق میں جلتے تھے پروانے، اسے آنکھوں سے اوجھل کر دیا اس حشر برپا نے، عمر کو یوں بھی جو جذبات میں کھویا ہوا پایا، جناب انس نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا کہ اچھا مان لو وہ جس میں اتھر اب نہیں ہم میں، مگر موجود اس کا دین تو ہے بالیقین ہم میں، پھر اے فاروق ہم اپنا ادائے فرض کیوں چھوڑے، خدائے پاک زندہ ہے خدا سے رشتہ کیوں توڑے، ہوا واصل بحق وہ جانے جا جس کام کی خاطر، چلو ہم بھی کریں آغاز اسی انجام کی خاطر، یہ کہہ کر انس نے تلوار کھینچی بڑھ گئے آگے، عمر بھی جاگ اٹھے اس طرح جیسے نیند سے جاگے، چلے اٹھ کر جہاد فی سبیل اللہ کی جانب، کیا عابد نے رخ اپنا عبادت گاہ کی جانب، بڑھے پھر دشمنوں کی سمت جہد و جنگ کرنے کو، لہو سے نقش پائے عاشقی گل رنگ کرنے کو، مقام معرفت میں مرحلے ایسے بھی آتے ہیں، مقام معرفت میں مرحلے ایسے بھی آتے ہیں جہاں رہبر نقوش رہرواں سے راہ پاتے ہیں، بہت ایسے بھی تھے جو مطلقاً جی چھوڑ بیٹھے تھے، کھڑے تھے باز بے خود باز منہ بھی موڑ بیٹھے تھے، قریشی فوج کا دل اور بھی اب بڑھتا جاتا تھا، یہ دریا جوش کھا کھا کر سروں پر چڑھتا جاتا تھا، کثیر اصحاب نومیدی سے میدان چھوڑ کر بھاگے، جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ کر بھاگے، ہزیمت خوردہ فوج قریش یہاں پر لوٹ آئی تھی، مسلمانوں نے ظاہر میں شکست عام کھائی تھی، ہجوم یاس نومیدی نے دل کو اس طرح گھیرا کہ روباہوں کا نلغا پا کے ان شیروں نے منہ پھیرا، خدا محفوظ رکھے نا امیدی سے مسلمان کو کہ یہ راہ طلب سے دور لے جاتی ہے انسان کو، مگر ایسے بھی تھے یہ حرف جن کے گوش میں آئے، لہو میں اور بھی آئی حرارت، جوش میں آئے محبان نبی، ایسے بھی تھے فوج مسلمان میں رہے اول سے آخر تک جو قائم، آج میدان میں اگرچہ دوسروں سے بڑھ کے جی بے چین تھا ان کا، ادائے فرض ہی دنیا میں نصب العین تھا ان کا، صدائے امہ امہ ان بزرگوں کی سبا پر تھی، نظر ان کی ہدایات شفیع انس و جاں پر تھی، اگرچہ رنگ حسرت اس خبر سے دل پہ طاری تھا، لبوں پر قد قلت من قبل ہی کا ورد جاری تھا، جو اس حالت میں بھی محو جہاد والہانہ تھے، علی بکر حمزہ تھے، اسید و دجانہ تھے، زبیر و عبد الرحمن وہ عبیدہ حارث و عاصم، خباب و سہل و سعد و طلحہ سب سے ثابت و قائم، ہے شامل ان میں ابن مسلمہ کا نام نامی بھی، معاذ ابن جبل اور کعب کا اس میں گرامی بھی، ہوا میں گونج اٹھی تھی جب خبر قتل پیغمبر کی، دلوں میں بس گئی تھی اور بھی تکمیل مقصد کی، یہ مقصد تھا خدا بندان باطل کو مٹا دینا، یہ مقصد تھا دلوں کو نور حق سے جگمگا دینا، یہ مقصد تھا دفاع آدم سے ابلیسی خصومت کا، یہ مقصد تھا قیام اللہ واحد کی حکومت کا، یہ مقصد تھا یتیموں اور ضعیفوں کی مدد کرنا، شریروں کے مقابل میں شریفوں کی مدد کرنا، یہ مقصد تھا رہا کرنا غلامان مقید کا، یہ مقصد تھا مٹھانا فرق ابیض اور اسود کا، یہ مقصد خدمت دین خدمت اسلام کرنا تھا، محمد کی شریعت کو جہاں میں عام کرنا تھا، اگرچہ حال اس بھونچال میں بے حال تھا ان کا، اسی مقصد کی خاطر صبر و استقلال تھا ان کا، بظاہر چند تنکے تھے کہ اس سیلاب کے اندر کبھی موجوں کے سر پر تھے، کبھی گرداب کے اندر گھرے تھے موت میں یا موت کے گھیرے ہوئے تھے، یہ پھرے تھے قبلہ رخ دنیا کا منہ پھیرے ہوئے تھے یہ، زبان ابن قمیہ پر تھا نعرہ شادمانی کا، سناتا پھر رہا تھا حال اپنی پہلوانی کا، وہ میں ہوں آج میں نے روز کا جھگڑا چکایا ہے، میرے ہی بازوؤں نے کعبہ مقصود ڈھایا ہے، سپاہ سالار ابو سفیاں مگر تھا بے قرار اب تک، نظر آتی تھی اس کو باغ عالم میں بہار اب تک، اگرچہ ناگوارا تھی محمد کی حیات اس کو، مگر ممکن نظر نہ آئی یہ شکل ممات اس کو، خدا جس کا نگہباں ہو فرشتے جس کے رکھوالے، اسے یہ بے حقیقت ابن قمیہ قتل کر ڈالے، پچانا چاہتا تھا بات کچھ پچتی نہ تھی دل میں، خبر ایسی عظیم شان تھی جچتی نہ تھی دل میں، محمد ہی کو یہ بھی ڈھونڈتا پھرتا تھا میدان میں، مگر کوئی پتہ ملتا نہ تھا گنجے شہیدہ میں، نہ مقتولوں نے اس کے جسم اطہر کا نشہ پایا۔